اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ معزز سامعین، آج ہماری باب 29 کی حدیث نمبر 40، باب 29 حدیث نمبر 40 ایمانیات کا چیپٹر ہے۔ یہ ہے آج اس کا حدیث کا ٹائٹل ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ اب اس کا متن دیکھتے ہیں۔ روایت اور متن: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائی۔ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگیں، یعنی کہ یہ عورت بہت لمبی نمازیں پڑھتی ہے اور بہت کثرت سے، یعنی 5 تو فرض ہیں، باقی نوافل نمازیں جو ہیں وہ بھی، اور لمبی لمبی صورتیں یا لمبی نمازیں پڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا رک جا۔ کس کو فرمایا؟ حضرت عائشہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا رک جا، تم اپنے ذمہ صرف وہی کام رکھو جو کر سکتے ہو۔ یعنی یہ حضرت عائشہ کو بھی نصیحت ہو رہی ہے، ان کے تھرو پوری امت کو بھی ہو رہی ہے، اس عورت کے لیے بھی کہا جا رکھا ہے کہ تم اپنے ذمہ صرف وہی کام رکھو جو کر سکتے ہو۔ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی الدین یسرن، یعنی وہی کام کرو جو تم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ یہاں پہ اس کی مزید تاکید آئی کہ اپنے ذمہ صرف وہی کام رکھو جو کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، یعنی وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ آپ کو کثرت کے ساتھ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے، یعنی اگر تم ایسے عمل جو ہے وہ کرنے شروع ہو جاؤ گے جو کہ اتنے آپ کے اوپر بارے گراں ثابت ہوں کہ کسی وقت آپ اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ جیسے کہ پیچھے ایک حدیث میں آپ نے پڑھا کہ ایک شخص تھا جو صبح کے وقت مسجد میں آیا کرتا تھا، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا، یعنی کہ اس کے اندر مستقل مزاجی نہیں تھی، اس کو یہ عمل جو ہے اس سے وہ تھک گیا اور اس نے مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تم ایسے عمل اپنے ذمہ نہ لو جن سے تم اکتا جاؤ، کبھی ان کے اندر انقطاع واقع ہو جائے، ان سے تم منقطع ہو جاؤ اور ان سے اپنا دامن جو ہے وہ چھڑا لو۔ بلکہ الدین یسرن کے مطابق دین تو اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایسے عمل کرو جن کو تم مستقل مزاجی سے ہمیشگی کے ساتھ کر سکو اور تمہارے اندر اکتاہٹ یا تھکاوٹ نہ آئے۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ جو نشاط کے جو اوقات ہیں ان کے ساتھ عبادت اس طرح سے کرو کہ پر مسرت طریقے سے، اور تمہیں اس سے مسرت حاصل ہونی چاہیے، نہ کہ تھکاوٹ اور اکتاہٹ۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز میں ہے اور اس کو نماز کے اندر نیند جو ہے وہ زیادہ ستا رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے اٹھ کر اپنی نیند پوری کرے اور پھر بعد میں نماز پڑھے، کیونکہ اس حالت میں جب کہ اس کو نیند آ رہی ہے، پتہ نہیں اس کی زبان سے کیا نکلتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے کہ وہ تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس میں کیا تھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے، کیا ادا ہو رہا ہے زبان سے۔ اس لیے جب تم نشے کی حالت میں ہو، اب تو پھر تو نشہ حرام ہو گیا، نشہ تو اب کر نہیں سکتے، ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ نیند کا نشہ، نیند کا خمار بھی تو نشے کو کہتے ہیں، نیند کا خمار اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس میں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ رکھتیں کتنی ہوئی ہیں، اس میں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ قرات جو ہے وہ درست ہوئی ہے، کون سی آیت پڑھنی تھی اور کون سی پڑھ دی ہے، الفاظ عدل بدل ہو گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کے اندر یہ غلطیاں، یہ اغلاط، یہ سستیاں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ تو یہ نادانیاں ہوتی ہیں کہ ہم نے جو کہا گیا ہے اس کو نہیں کیا جا رہا، جس طرح سے لکھا ہوا ہے حکم اس طرح سے ادا نہیں ہو رہا، جو متن جو روایت جس طرح لکھی گئی ہے، جو آیت جس طرح لکھی گئی ہے اس طرح نہیں پڑھی جا رہی، تو یہ سب جو ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ اغلاط کے اندر آئیں گی۔ اور صحت کیا ہے، ایکوریسی کیا ہے
کہ آپ کی زبان سے جو نکلے وہ بالکل صحت کے ساتھ بالکل ٹھیک درست ادا ہو، اور اتنا عمل کرو جتنا تم ہمیشگی کے ساتھ کر سکو۔ دیکھیں ہمیں ہماری امت کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط کہا ہے، اور پھر کنتا خیرہ امتن کہا ہے، بہترین امت وسط، اعتدال والی امت۔ ہمارے ہر عمل کے اندر میانہ روی اور اعتدال ضروری ہے۔ کسی بھی معاملے میں ہمیں شدت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حدود کو کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی حدود کے اندر رہ کر جتنا ہم آسانی کے ساتھ کام کر سکیں، جتنا ہم میانہ روی کے ساتھ کام کر سکیں، اس کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دینے سے تو نہیں تھکتا، لیکن ہم عبادت اگر ہم اس طرح کی کر رہے ہیں جو اپنے اوپر بوجھ بنا کے کر رہے ہیں تو پھر ہم تھک جائیں گے۔ جب ہم ہی تھک جائیں گے، جب عبادت نہیں ہوگی، تو پھر ثواب کدھر سے آئے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اطاعت کا وہ کام ہے جس کے کرنے والا اس پر ہمیشگی کرے۔ اسی لیے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم رکھو، ہمیشگی کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہو۔ یہ نہیں کہ نماز کبھی پڑھی اور کبھی نہ پڑھی، کبھی 4 پڑھی تو کبھی 1 پڑھی۔ نماز کے ساتھ جب بھی حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی اسی کے مطابق ہمارا ہر عمل جو ہے وہ درستگی اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہوگا، اور یہ نہیں کہ اس کے اندر ہم کبھی کمی کریں اور کبھی بیشی کریں۔ جو مستقل مزاج پر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس کا بڑا اجر دینے والی ہے۔ اللہ کے پاس اجر و ثواب کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی عبادت اس نیت سے کرنی چاہیے، یا اللہ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، کرتی میں اس کو مستقل مزاجی سے ہوں، اللہ ثواب تیرے پاس ہے، تو مجھے اسی چھوٹے سے عمل کا بڑا سا ثواب دے دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔